الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا واولاد سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں اس مقام پر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رب لم یزل کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے، توسل نہیں پکڑ سکتے، وسیلہ نہیں پکڑ سکتے۔ میں اس بات کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ العظیم، لیکن پہلے آپ اس کی تفصیل سماعت فرما لیں۔ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام عبادت ہے، جھکنے کا نام عبادت ہے۔ شریعت میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں عبادت اس کو کہا جاتا ہے جو کمال محبت اور کمال خضوع اور کمال خوف کا مجموعہ ہو۔ اور عبادت میں جب بہت زیادہ تعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ محض جھکنا عبادت نہیں کہلاتا۔ پھر عبادت کے مختلف درجات ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ اس بات کو سماعت فرما لیں، کہا کہ ایاک نعبد، حالانکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب یوں کیوں نہ فرمایا کہ انی انا العبد، یا کہ ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا جمع کا صیغہ کیوں ذکر فرمایا؟ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ لازمی ہے بندہ جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو
تو وہ تنہا ہوتا ہے، تو یہ ادھر اس مقام پر بھی کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہوتا وہ تنہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی جمع کا سیگا کیوں ذکر کیا؟ واحد کا سیگا استعمال کر دیتے۔ بات یہ ہے کہ در حقیقت ایاک نعبد، چاہے انسان جماعت سے نماز ادا کرے یا تنہا نماز ادا کرے، جب تنہا نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب جماعت میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں جماعت کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ در حقیقت میں خالق کی بارگاہ میں جب وہ بندہ حاضر ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ مالک میں تنہا ہی اکیلا ہی تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ ہم جس کو بھی تو نے توفیق بخشی ہم سب مل کر تیری عبادت کرتے ہیں، تو گویا یہاں جماعت سے نماز ادا کرنے کا اشارہ مل رہا ہے۔ اور اس جماعت کی نماز کو ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا التکبیرۃ الاولی فی صلاۃ الجماعت خیر من الدنیا وما فیہا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں جو پہلی تکبیر ہے، پہلی تکبیر میں وہ ثواب ہے جو دنیا و آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ویسے تو بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں جماعت نماز ادا کرنے کی، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو جمع کا صیغہ اصل میں یہ جماعت کی طرف گویا اشارہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت یہ گویا ایک امانت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت امانت ہے، ان العبادت امانت۔ بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ عبادت امانت ہے، اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے ایک مقام پر فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات، کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امانت سے مراد طاعتیں اور فرائض ہیں، امانت کے ادا کرنے کا حکم بھی ہے۔ خود رب لم یزل نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایک مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک رب لم یزل یہ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قال بعض الصحابۃ، بعض صحابہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رأیت اعرابیا اتى باب المسجد فنزل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى بالسکینة والوقار ودعا بما شاء۔ صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، گاؤں کا لڑکا، گاؤں کا بندہ، دیہات کا رہنے والا مسجد کے دروازے پر آیا اور اپنی اونٹنی سے اترا، اس نے اونٹنی کو وہیں اس طرح چھوڑ دیا، پھر مسجد میں داخل ہو کر بڑے اطمینان سے نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا، بڑے اطمینان سے اس نے نماز ادا کی اور جو چاہتا تھا وہ اس نے دعا کی۔ ہم اس پر تعجب کر رہے تھے کہ اسے اونٹنی کی کوئی فکر نہیں، کہ اونٹنی کو باندھے بغیر اور کسی کے سفر کیے بغیر وہ اس طرح نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو اس طرح چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ نے کہا، اس بات پر ہمیں بہت بڑا تعجب ہوا۔ فلما خرج لم یجد ناقتہ، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو کر، دعا سے فارغ ہو کر
باہر نکلا تو اس نے اپنی اونٹنی کو نہ پایا. جس مقام پر اس شخص نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا تھا، نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آیا تو دیکھا کہ اونٹنی تو ہے ہی نہیں موجود. تو رب العالمین ازل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، الہی ادیت امانتک فأین امانتی، اے میرے مالک میں تیری امانت کو ادا کر رہا تھا، میں نے تیری امانت کو ادا کر دیا، فأین امانتی، میری امانت کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں پہلے تو تعجب تھا ہی صحیح، لیکن اس بات نے مزید ہمیں تعجب میں ڈال دیا. جب زیادہ تعجب ہوا، ابھی دیر گزری نہ تھی کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار تھا، آیا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے اونٹنی اس شخص کے حوالے کر دی. آگے فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اس سے ایک نکتہ اخذ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہ لما حفظ امانت اللہ حفظ اللہ امانتہ، کہ یہاں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص رب لم یزل کی امانت کی حفاظت فرماتا ہے تو خالق کائنات اس کی امانت کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے. اب دیکھیں نا آپ، اللہ رب العزت کی عبادت میں کتنا بندوں کو سکون ملتا ہے. اس حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کسی عضو میں تکلیف ہو گئی اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عضو کو متعدی زخم کی وجہ سے کاٹنا پڑا. اگر اس عضو کو رہنے دیا جاتا تو وہ متعدی بیماری، یعنی کہ وہ دوسرے اعضاء کو بھی بیکار کر سکتی تھی. لیکن اس وقت کے انتظامات کے پیش نظر ایک عضو کو کاٹنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت وہ زمانہ نہ تھا آپریشن کا سسٹم اور جتنی سہولیات موجود ہیں وہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. آخر کار لوگوں نے یہ سوچا کہ جب نماز ادا کر رہے ہوں، آج کل تو جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور مختلف صورتیں اب جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور بھی بہت سہولیات موجود ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ چیزیں نہیں تھی، کسی کے اس کو کاٹنا بہت مشکل تھا، تکلیف دہ تھا. تو آج کے نسبت اس وقت اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا. تو اس وقت لوگوں نے یہ مشورہ دیا جب وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کو پھر ان کا عضو کاٹ دیا جائے. ایسا ہی کیا. ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور حضرت عروہ بن زبیر کے اس عضو کو جس کو کاٹنا ضرور تھی کاٹ دیا، اور آپ کو خبر بھی تک نہیں ہوئی، آپ کو علم بھی نہیں ہوا. تو یہ سرور اور لطف ملتا ہے نماز شروع کرنے سے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز شروع فرماتے تو کانوا یسمعون فی صدرہ عزیزا کعزیز المرجل. صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سینہ مبارک سے اس طرح آواز سنتے جس طرح دیگ کے ابلنے کی آواز آتی. اللہ اکبر. ایک حکایت میں یہاں پر پیش کر دوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ان حیۃ سقطت من السقف وتفرق الناس وكان ابو حنیفہ فی الصلاۃ ولم یشعر بها. حکایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی لوگ تھے نماز ادا کر رہے تھے. ایک مرتبہ چھت سے سانپ گرا. وہاں جو لوگ موجود تھے وہ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے،
لیکن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے نماز کو جاری رکھا، آپ کو یہ محسوس تک نہ ہوا کہ لوگ سانپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، تو یہ سرور ملتا ہے نماز کے اندر۔ اس طرح اسی وجہ سے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ استعانت، مدد طلب کرنا، یہ کسی سے اللہ کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء سے بھی استعانت کی جاتی ہے، اولیاء سے بھی استعانت کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو استعانت بندہ طلب کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے بھی استعانت طلب کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک ان میں فرق ہے، خالق کائنات سے ان کو، اور جو انبیاء اور اولیاء استعانت مدد کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ابو جوزا سے مروی ہے کہ اہل مدینہ میں، یہ مشکاہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم شکایت کرنے لگے کہ قحط پڑ گیا ہے، ہم مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی انظروا قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجعلوا فیہ، حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا لجبال نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدار انور کو دیکھو اور ان کے حجرے یعنی کہ روضہ شریف کی چھت سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت کا حجاب نہ رہے، ظاہر کیا جائے، کوئی حجاب باقی نہ رہے۔ جب چھت کو سوراخ کر دیا، صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا آپ کے حکم کے مطابق۔ تو جب حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر عمل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ چھت کو سوراخ کر دیا جائے، آسمان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور میں کوئی حجاب باقی نہ رہے، ایسا کیا، یہ کرنے کی دیر تھی، اتنی بارش ہوئی کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ اتنی کثیر بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے کثرت سے زیادہ گھاس پیدا ہوئی، درخت سرسبز و شاداب ہونے لگے، اور جانور اور اونٹ اتنے کھا کر اتنے موٹے ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کی کوہانے پھٹ گئی۔ اس سال کا نام ہی پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ اسی حدیث کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قحط سالی میں جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر کی چھت میں سوراخ کا حکم توسل میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے دیا تاکہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کرنے کا حکم نہ دیتی۔ اگر انہوں نے حکم دیا جائز نہ ہوتا تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان علیہم اجمعین اس پر عمل نہ کرتے۔ ذرا انصاف سے بتائیں کیا کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے استعانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عادل، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں،
تو صحابہ کا یہ عمل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ تو تھا توسل. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے وصال کے بعد، وفات کے بعد بھی استعانت کی جا سکتی ہے، اور ہے موجود ہے تفاسیر میں. علم والوں کی استعانت علم والے سے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں. آپ کے مزار انور پر حاضری دیتا ہوں. جب کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس آ کر رب لم یزل سے سوال کرتا ہوں تو خالق کائنات میری حاجت کو مکمل فرما دیتا ہے. اب کمال دیکھیں، ایک وقت کا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے، جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ مشکل دور کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو مکمل کرنے کے لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہیں اور نہیں جاتا بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، خالق کائنات میری حاجت کو مکمل فرما دیتا ہے. وقت کا امام یہ فرما رہا ہے. تو جب کسی امام کی یہ سے استعانت طلب کر سکتے ہیں تو بتائیں انبیاء سے استعانت طلب نہیں کر سکتے؟ اولیاء سے استعانت طلب کر سکتے ہیں. جب انبیاء اور اولیاء سے استعانت طلب کر سکتے ہیں، یعنی کہ علم والوں سے جو امام ہیں، اولیاء ہیں، اگر ان سے استعانت ہے تو بدرجہ اولا انبیاء سے استعانت کر سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ آیت مبارکہ بڑی قابل توجہ ہے. فرمایا کہ چلا ہمیں سیدھے راستے کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط مستوی ہے. صراط مستوی کو کہا جاتا ہے، سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے. تو صراط مستوی کو درمیانہ راستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے ذکر کیا گیا الصراط المستقیم وهو الذی یکون معتدلا بین الافراط والتفریط. صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو. بعد لوگوں نے افراط کر دیا، بعد نے تفریط کر دی. افراط کہتے ہیں افراط اور تفریط. افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو. تو بعد لوگوں نے شریعت میں دین میں افراط کر دیا اور بعد نے تفریط کر دی. جس طرح شیعہ حضرات کو دیکھیں، خارجیوں کو دیکھیں. شیعہ نے افراط کر دیا اور بدبختوں نے محبت اہل بیت میں بعض صحابہ کا انکار کر دیا، اور خارجیوں نے، ان بدبختوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا انکار کیا. آپ لڑائیاں کی، جنگیں کی. تو یہ وہ صراط مستقیم اس کے درمیان ہے جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. تمام صحابہ عادل ہیں. ہمارا یہ مشرب ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ مذہب ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انہوں نے انکار کر دیا، خلافت بلا فصل کا. اگر اس طرف جائیں گے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس حوالے سے میرے خطابات سندھی میں موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی موجود ہیں. میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں آتا ہوں کہ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم سے کیا مراد ہے کیا کیا چیز مراد ہے. سب سے پہلے امام بغوی کی تفسیر
تفسیر بغوی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا معنی لیا ہے صراط مستقیم کا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم المراد هو الاسلام. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. میرے سامنے یہ تفسیر بغوی موجود ہے، اس کے صفحے نمبر 6 اور 7 پر یہ میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. المکتبۃ الحقانیہ، یہ پاکستان کا چھپا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. حضرت سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد طریق الجنہ، جنت کا راستہ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد طریق السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں ہم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ مراد ہیں. حضرت سیدنا ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور کی آل اور سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں. حضرت شہاب بن حوشہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور کی ذات اور آپ کے اہل بیت ہیں. آپ نے مختلف اقوال یہ سماعت فرمائے کہ بعد نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے، صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، صراط مستقیم سے مراد طریق جنت ہے. اور ایک یہاں پر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مداری میں بھی اس کو ذکر کیا. میں وہ بات آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ صراط مستقیم سے ایک بہترین انہوں نے تفسیر بیان فرمائی. یہ بھی پاکستان کا چھاپا المکتبۃ الحقانیہ کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مراد ہے. جب یہ آپ نے بیان فرمایا حضرت ابو العالیہ، اس سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور بعد میں آنے والے آپ کے دو یار یعنی کہ ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ دو ذاتیں مراد ہیں. اس سے جب یہ آپ نے بیان فرمایا حضور نبی کریم یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور آپ کے بعد آنے والے دو یاروں کی اقتداء کرنے کا نام صراط مستقیم ہے. حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ الصراط مستقیم، صراط مستقیم هو المراد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر و عمر. اس سے مراد تو حضور کی ذات ہے اور آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں. تو جب یہ بات انہوں نے کی کہ امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ ابو العالیہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آپ نے فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ سچ تو کہہ رہے ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ یہ اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں. بحمداللہ تعالی اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ اپنی وہ باتیں نہیں گھڑتے، من گھڑت باتیں نہیں کرتے. بحمداللہ تعالی اس کی سند موجود ہے. امام حاکم المستدرک میں اس کو روایت کرتے ہیں مکمل سند کے ساتھ. حضرت ابو العالیہ کے حوالے سے یہ کن کا قول ہے؟ حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے.
تمام کی تمام سندیں امام حاکم نے المستدرک میں اس کی ذکر کی ہیں. یہ جو ابو العالیہ نے ذکر کیا ان عاصم ان ابی العالیہ ان ابن عباس فی قولہ تعالی، یہ قول کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ یہ قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا نا کہ آپ کی آل ہے. تو ہم دن میں کئی مرتبہ یہ دعا کرتے رہتے اہدنا الصراط المستقیم کہ خالق ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور ان سے مراد تو صحابہ ہیں، ان سے مراد تو آپ کی آل ہے. تو گویا اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دن میں کئی بار رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پر چلا، مالک ہمیں ابو بکر حضرت عمر فاروق کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت عثمان ذو النورین کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے راستے پر چلا، ہمیں جمیع صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے راستے پر چلا، حضرت اما عائشہ صدیقہ کے راستے پر چلا، ہمیں خاتون جنت سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے راستے پر چلا. جب کوئی بندہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہے تو آپ بتائیں کوئی صحابی کیسے غیر عادل ہو سکتا ہے، کوئی صحابی کیسے ظلم کر سکتا ہے. اور ہم کسی صحابی کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح کچھ بدبخت لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، حالانکہ کہا کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتی، کہ صراط مستقیم سے مراد آپ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ تو دعائیں کرتے رہتے ہو نا کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. تو صراط مستقیم تو وہ تو صحابہ کا راستہ ہے، وہ تو اما عائشہ صدیقہ کا راستہ ہے، وہ حضرت امام حسن کا راستہ ہے، وہ امام حسین کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا راستہ ہے. اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے. حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے اگر میں اس طرف چلا گیا تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ جو معاملہ پیش ہو رہا ہے، بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں، رب لم یزل ہمیں وہ فکر عطا فرمائے جو فکر رضا ہے، وہ فکر جو فکر اہل سنت ہے. اب جب یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کن کن ہستیوں کا راستہ ہے، آگے خود خالق کائنات اس بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کوئی عام راستہ نہیں بلکہ وہ ان کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ نہیں، بھٹکے ہوئے کا راستہ نہیں. تو انعمت علیہم. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی میں نے اقوال ذکر کیے کہ اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ، ان میں کوئی یہ بات ذہن میں رکھے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اقوال صحیح ہیں، تمام ہی صراط مستقیم ہیں. اور یہ یاد رکھے کوئی شخص بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. ان کا آپس میں جوڑ ہے، گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے
میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. من اتبع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقتدى بالذین، جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تابعداری کی اور آپ کے بعد آپ کے دو یاروں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کی، فقد اتبع الحق، تو اس نے حق کی اتباع کی. ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن وهو کتاب اللہ. جس شخص نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی، اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی، اور یہی اللہ کی کتاب ہے اور اس کی مضبوط رسی ہے، اور یہی تو صراط مستقیم ہے. اب آپ نے دیکھیں یہ تمام چیزوں کا تعلق ہے کہ ایک کا تعلق ایک سے، ایک کا تعلق دوسری کا تعلق دوسری سے. تو ہمارے لیے تو صحابہ کی محبت بھی لازمی ہے، ان کا ادب و احترام بھی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازمی ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اہل بیت کا ادب بھی ضروری ہے. ایسے الفاظ ذکر نہیں کرنے جہاں بے ادبی کا صائبہ ہو، جس میں عرف کو بے ادبی سمجھا جاتا ہو. اہل بیت کے لیے اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کسی مقام پر ان عظیم ہستیوں کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کی جائے کہ لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہو. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو جس میں بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا ہو، تو یہ یاد رکھیں وہ سنت اہل سنت جماعت کے راستے سے ہٹ کر ہیں، وہ بھٹک چکے ہیں اہل سنت و جماعت کے راستے سے. اہل سنت و جماعت تو وہ ہے جو اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، تمام جمی صحابہ کی ادب کرتے ہیں، جمی صحابہ کی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس یہ دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے اقوال ذکر کر دیے کہ لیکن اس کے بعد دلیل تو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ وہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ راستہ حضرت ابوبکر کا راستہ ہے. فرمایا صراط مستقیم وہ راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے کن پر انعام کیا؟ تو گویا یوں ندا آتی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی وہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں. یہ ان کا راستہ ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس بات کی تائید بھی کر رہا ہے. حضرت الضحاک فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط الذین انعمت علیہم بطاعتک وعبادتک من ملائکتک وانبیائک والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ چلا، وہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہے، بغیر اس کے کہ وہ تیری طاعت عبادت کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ملائکہ ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بات نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت کر رہی ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گیا کہ جن لوگوں پر خالق کائنات کا انعام ہے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں،
تو اسی سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ولا شک ان رأس الصدیقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کے سردار اور رئیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ رب لم یزل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس رستے کی ہدایت طلب کریں جس پر سیدنا صدیق اکبر ہوں اور دوسرے تمام صدیقین ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیں نا اس بات سے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کتنی بار خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ کن کے راستے پر؟ حضرت ابوبکر صدیق کے راستے پر، حضرت عمر فاروق کے راستے پر، حضرت عثمان کے راستے پر، حضرت علی کے راستے پر، حضرت امیر معاویہ کے راستے پر، جمیع صحابہ کے راستے پر، حضرت امام حسن کے راستے پر، حضرت امام حسین کے راستے پر، سیدہ کائنات خاتون جنت کے راستے پر رضی اللہ عنہم۔ اللہ کریم سے دعائے کہ خالق کائنات ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور جمیع صحابہ کی محبت و ادب اور اہل بیت اطہار کی محبت و ادب نصیب فرمائے، اور اہل بیت کا ادب اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ذکر کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔